لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث شریف یاد آتی ہے مجھے آپ کو دیکھ کر. آج کی رات جس طرح گزری ہماری، جہاں ہم نے 8 بجے پہنچنا تھا وہاں 12 بجے پہنچے، اور یہاں 11 بجے آنا تھا تو کیا ٹائم ہوا ہے؟ تو وہ حدیث کی مجھے یاد آئی. حضور پاک نے فرمایا، تقریر شروع ہے میرے ہوں، سرکاراں پاکاں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے سائیاں فرمایا، من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ. فرمایا میرے صحابہ کوئی شک نہیں کہ تم نے مجھ پر تن من دھن قربان کیا ہے، کوئی شک نہیں. عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور پر نور کی دعوت کی تو قدم گنے اور ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا. کہو پیار سے سبحان اللہ. اے رنگ بھی اس چرخے پیر نے دیکھا، تن من دھن قربان کیتا صحابہ نے. توجہ توجہ توجہ. لیکن حضور نے فرمایا وہ بھی آنے والے ہیں میرے بعد، میرے امت میں، کہ جو یہ جذبہ رکھیں گے کہ ہماری اولاد بھی قربان ہو جائے اور ہمارا مال بھی، فقط ایک جھلک آمنہ کے لال کی نصیب ہو جائے. کیوں نصیب ہو جائے؟ کہ ایمان کا محور و مرکزی سرکار ہے، علت العلل سرکار ہے، حقیقت الحقائق سرکار ہے. اس خدا کی خدائی میں بے مثل اور بے مثال اگر کوئی وجود ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا وجود. حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد، اور ہے ہی کوئی نہیں. واللہ آپ نے تو ابھی حضور کے چہرے کو دیکھا نہیں. اگر آپ ایک جھلک دیکھ لیتے تو آپ کی تو جانیں نکل جاتی. اور صحابہ کرام نے دیکھا اور دیکھ کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آنکھ نے آپ سے حسین دیکھا ہی نہیں. یہ شعر بریلی میں نہیں لکھا گیا، یہ رسول پاک کے سامنے پڑھا گیا. حضور کو دیکھ کر آپ سے میں پوچھتا ہوں، لوریاں کو میں پوچھتا ہوں، تسا کو غیرت مند جوانو دسو صحابہ چند نہیں سی ویکھیا؟ اچھا بولو. سورج نہیں سی ویکھیا؟ چند بھی ویکھیا سی، سورج بھی ویکھیا سی، پھول بھی ویکھے سن. لیکن واللہ العظیم وہ کہتے ہیں کائنات میں رب نے جو بنایا اتنی حسین کوئی شے نہیں ہے جتنا حسین چہرہ مصطفیٰ ہے. حق محمد حق محمد حق محمد حق
ساری گل ساری گل ساری. آپ غور فرمائیں، آپ غور فرمائیں. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نظرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت اذحیان. وہ فرماتے ہیں میں حضور پر نور کی برگاہ میں حاضر ہوا، حضور کو دیکھا. کب؟ چاندنی رات میں. کون سی رات ہے بولے جی؟ تساں صحابہ دا انداز دیکھو، تساں انہاں دا حضور تے مر مٹنا ویکھو، تساں انہاں دی حضور نال محبت ویکھو. وہ کہتے ہیں میں چاندنی رات کو حاضر ہوا اور حضور نے علیہ حلۃ الحمراء سرخ رنگ کا جھبا پہنا ہوا تھا. فجعل انظر الى رسول اللہ وإلى القمر وإلى رسول اللہ وإلى القمر. میں چاندنی رات میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں حضور کو دیکھوں، پھر چند نہ ویکھا، پھر حضور نو ویکھا، پھر چند نو ویکھا، پھر حضور نو ویکھا، پھر چند نو ویکھا. اخیر میرے اندروں آواز آئی، جابر چھٹ دے، کیڑے حساب وچ پیا ہے؟ چند اتنا بھی حسین نہیں ہے جتنی محمد کی ہے. اللہ اللہ اللہ. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آج یہاں کے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، اور ہے کون اس کائنات میں جس سے محبت کی جائے؟ محبوب تو لائیے جو اس طرح محبت کے لائق ہو جیسے ذات مصطفیٰ ہے. تائی محبت کی تھی جاندی ہے نا. کوئی سونا بہت ہوئے تو جاؤ حضور دے نو دے برابر لے کے دسو. تائی محبت کی تھی جاندی ہے نا. بندہ کریم بہت ہو تو جاؤ کرم مصطفیٰ کی مثال لاؤ. تائی محبت کی تھی جاندی ہے نا. بندہ رحیم بہت ہو تو جاؤ رحم مصطفیٰ کی مثال لاؤ. اسی لیے محبت کی جاتی ہے نا کہ محبوب لجپال ہے. جاؤ کائنات پھرو، پھر مصطفیٰ کے ساتھ کا لجپال لاؤ. تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی، تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی، تمہیں کوئی مثال نہیں ملے گی. یہ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھ دیا. فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر. میرا خیال ہے یہ حدیث اعلیٰ حضرت کے نظر چ گزری تے لکھیا نے، جیڑی میں سنائی تو آن چند تو پھر حضور تو پھر چند پھر حضور. تے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے نکلا تھا کمر، اور بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید کو بھی دیکھا ہم نے، چاند کو بھی دیکھا، پر جب چہرے سے زلف مصطفیٰ نے ہٹائی تو چند بھی پیچھے ہٹ گیا تو سورج بھی پیچھے ہٹ گیا. حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد. تو میرے دوستوں کس سے اور محبت کی جائے، کس کا نام لیا جائے؟ یہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی، یہ جو ملا ملونٹے جو حضور کی شان کو ناپتے پھرتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے ہمیں ہٹاتے ہیں اور دوزخ سے ڈراتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ جلوائے جانا کیا ہے؟ بندگان خدا کہاں حضور؟ حضور نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اگر ایک ذرہ تمہارے دل میں ہے تو تمہارا مقدمہ اللہ فرشتوں کو بھی نہیں لڑنے دے گا، اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے گا.
اے جڑے ادھر صوفیاء بیٹھے ہوئے ہو میریاں اکھاں دے تارے تے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، میں تمہیں حدیثاں سنا دا تساں لین تے سنی جاؤ، پھر دودھ تے پانی آپ جدا ہو جاسی، دانے تے تکے آپ وکھرے ہو جاسن، پھر تساں آپ اپنے دل نو پوچھ لینا ہے تو اٹھن تو پہلے کہ محبت کے لائق کون ہے، عشق کے قابل کون ہے۔ ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت حضور پاک کے نام کی تسبیح پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور نو کلیاں ویکھیا، میں حضور دے کول ٹر گیا، لتاں دبائی جاواں حضور دیاں، پیر مبارک نال ہی پوچھیا، میں کہ سونیا گل ایک پوچھنی سی، سیاں فرمایا پوچھ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، میں حضور نو عرض کی تھی حضور قیامت والے دہاڑا دس دیو بڑا ڈاڈا ہے، مینوں چھڑا لو گے؟ کوئی گل سمجھ آؤندی ہے؟ ایتھے ہی تانوں ملا ماردا ہے، یہیں تمہیں پہلے وہ سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا دکھا کے یہیں ٹیکا لگاتا ہے تمہیں، اور چلیو جانو حضور کون ہے، جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی مثل رب کے خزانے میں کوئی نہیں ہے، سمجھو آپ کون ہیں سرکار۔ اے سوال کیتا جا رہا ہے، تسی میں نو بچا لو گے، تسی میں نو چھڑا لو گے، تسی میری شفاعت کر لو گے؟ اگوں حضور فرماندے نا بھائی اتھے قیامت کا دن ہے، مینوں نہ پوچھ، قیامت والا دہاڑا ہے، اتھے بڑا رولا ہونا ہے، عمل کر، اتھے عملاں تے نبیڑا ہے، میں کچھ نہیں کرنا، یہ تو تب کہتے جب کچھ نہ کرنا ہوتا۔ آپ حدیث سنیں، قال سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فائل۔ اللہ ریو ہن پنجابی ترجمہ سنو، ہن پنجابی سنو، انہاں کہا جدوں میں کہا نا حضور نو تساں من چھڑا لاؤ گے، سائیاں میں نے تک کے انج فرمایا یہ کم کرنے واسطے تے جانا ہے اتھے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ غور کریں، حضور نے فرمایا انا فاعل، اے ہی تے کرنا ہے۔ جانا بڑا سیانا ہے حضرت انس بن مالک، فٹو فٹ کو بولے، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اطلبک یوم القیامہ، سنیا ایتھے بڑا اوکھا ٹائم لگا ہے، کلے ملے ہو، اتھے تے کائنات ہونی ہے تے تواڈے عاشق تساں فرماندے ہو امت بہت بڑی ہونی میری، اتھے تے تانوں کتھے لباں گا میں؟ این اطلبک یوم القیامہ، کہاں ڈھونڈوں گا؟ حضور اگوں اے نہیں فرمایا مینوں کیوں لبنا ہے؟ کہاں اس 1442 ہجری کے مبلغ کی تبلیغ اور کہاں نور مدینہ چمک رہا ہے؟ بتی بتی بول بول یا رسول بولو بولو بولو، ہاتھ ہتھے رکھ کے بولو، بتی بتی بول بول یا رسول بتی بتی بول بول یا رسول بتی بتی بول بول یا رسول اللہ، آپ کے چڑول کی خیر۔ تاجدار ختم نبوت، حضور نے فرمایا جدوں نہ کیا بولو بولو رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، ہاتھ یا رسول اللہ، لبیک۔ آج آپ کہہ رہے ہیں نا لبیک، تو کل پل پر سرکار فرمائیں گے لبیک کہنے والے میں بھی پل پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ نری تقریر نہیں ہے، آگے حدیث کے لفظ سنیں،
سنیں آپ الفاظ سنیں. انہوں نے عرض کی تھی حضور دسو میں نو این اطلبو کا کہاں تلاش کروں گا, کدھر ڈھونڈوں گا میں. حضور فرما دینا کیا مطلب جڑا مینوں کیوں ڈھونڈے گا, میری کیڑی لوڑ ہے. حضور بھی جان دیں لوڑ ہے, انس بھی جان دیں لوڑ ہے, حضور ہی دی تو لوڑ ہے. این اطلبو کا کہاں تلاش کروں گا. فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط, مینوں جدوں تو ڈھونڈے نا تو شروع کریاں پل تو. کتوں شروع کریاں؟ اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط, مجھے پہلے پل پہ ڈھونڈنا, چونکہ معاشر کے میدان کا پہلا مرحلہ پل ہے. کوئی گل سمجھ آؤندی پئی ہے؟ پہلا مرحلہ کیڑا ہے؟ اچھا بولو, پھر بولو, پھر بولو, پھر بولو. اور جو پہلا مرحلہ ہے وہاں میں ہوں گا رب سلم کہتا ہوا, جو میرا غلام آئے گا میں اسے پار کرتا چلا جاؤں گا. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 تاجدار ختم نبوت. ہن گل حضور دی حضرت انس دی ہو رہی ہے, گل حضور دی حضرت. انہاں پھر پوچھ ماریا, انہاں کہا قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم ألقاك على الصراط أين أطلبك. وہ جو پہلا مرحلہ حل ہو گیا, اس تو بعد پھر میں تو کتھے ڈھونڈا. فرمایا اطلبنی عند المیزان. انہیں کیا فإن لم ألقاك عند الميزان أين أطلبك. فرمایا اطلبنی عند الحوض. حوض کوثر کے بعد انہوں نے کہا فإن لم ألقاك, فرمایا چپ فإني لا أخطئ هذه السلاسل مواطن. فرمایا یہ 3 مقام ہیں جہاں امت کو میری ضرورت ہوگی, میری 3 مقامات پر. بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یہ امت کو معلوم ہونا چاہیے ان حدیثوں کا, آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ پل پہ کون ہوگا. آج میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, جن کی باتیں سن کر اغیار کی آپ دامن رسول کو چھوڑتے ہو, یہ ٹکے کے کام کے لیے نام اس کا لو کہ ادھر لبوں پر نام آئے, ادھر رب کی رحمت کے دروازے کھل کر کے کھول کر. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. آپ سے میں سوال کرتا ہوں, بڑے مجمع سے میں پوچھتا ہوں, دے مجھے جواب آپ سارے مل کر ایمان سے بتائیں مجھے. اگر یہاں کسی دنیا کے طلبگار کا ذکر ہو رہا, عمران خان کا ہو یا نواز شریف کا ہو, حتیٰ کہ قائد اعظم کا ہو, یا اس سے بھی کسی بڑے لیڈر کا ہو, تو کیا تمہارا رب تم پر رحمت بھیجے گا؟ بولو منہ سے. کیا تمہارے گناہ معاف ہوں گے؟ بولو. کیا تمہارے درجے بلند ہوں گے؟ اور سنو گا حدیث. حضور فرماتے ہیں آتانی ملکن, میرے کو فرشتہ آیا, فقال لی, اور اس نے مجھ سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حبیب تو آڑے تے سلام ہوئے, ان ربی و ربک یقولو, میرا تے تو آڑا رب اے فرمادا گیا. ہم آجودی کا اجے تک راضی نہیں ہوئے ہو, تو سو میرے تے ہو اجے راضی نہیں ہو, میں نے فیصلہ کیا ہے انہو لا یصلی علیک احد الا صلیت علیہ عشرہ ولا یسلم علیک احد الا سلمت علیہ عشرہ, کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ 1 مرتبہ پر درود پڑھے, میں رب ہو کر اس پر 10 بار درود بھیجوں گا. حق محمد, حق محمد, حق محمد, نعرہ رسالت.
کا کوئی نہیں ہے. ایک کن کھول کے سن لو, تساں اپنی عمر بے شک جتنے مرضی ہے گزار بجے ہو. ہم تو صرف یہی رونا رو سکتے ہیں کہ جاگو. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ شفیع سرکار ہے. بے شک. ہم یہی بتا سکتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب رب غصے میں ہوگا اور کوئی بندہ رب کو منانے کے لیے آگے نہیں آئے گا, پوری امت میں مولوی چھولوی تو دور دی گل ہے, 1.25 لاکھ نبی نہیں آئیں گے. شاید تمہیں کوئی وہم ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں, 1.25 لاکھ نبیوں وچوں کوئی جڑا باہر نکل کے نہیں آئے گا. نبیوں وچوں ادو سرکار اگے آن کے سجدہ کر کے جب سر سجدے میں رکھیں گے تو رب فرمائے گا اٹھا سر محبوب, مانگتا جا میں دیتا جاتا ہوں, تو بولتا جا میں سنتا جاتا ہوں, تو بخشواتا جا میں بخشتا جا. گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری. اب آپ کی اپنی مرضی, آپ جدھر جائیں, لیکن ذرا آگے کا بھی خیال فرمائیں. یہ ضرور سوچ لیں کہ قبر میں کون ہوگا, یہ ضرور سوچ لیں پل پر کون ہوگا, یہ ضرور سوچ لیں کہ حوض پہ کون ہوگا, یہ ضرور سوچ لیں کہ میزان پہ کون ہوگا, یہ ضرور سوچ لیں جب پسینہ ٹخنوں سے بہے گا اور کوئی سنوائی نہیں ہوگی, رب کے سامنے جانے کی قوت کسی میں نہ ہوگی, کون اپنے رب کو اس وقت ہمارے لیے راضی کرے گا. یہ ضرور سوچ لیں. اگر آپ نے یہ سوچا تو پھر لب آپ کے ہوں گے ذکر مصطفیٰ کا ہوگا. یا رسول اللہ, زور دا بولو. ابھی اس دنیا میں لوگ سمجھے پتہ نہیں میرا دماغ انہوں نے پھرے ہے ایویں پر اور کوئی دوسری گل ہی نہیں کر دے, یہی لے کے بیٹھ جانے. گل اور ہے کیڑی ہے دوسری, اور کیڑی گل ہے جیڑی گل کریے. تو دنیا بھی تو یہ نہیں دے سکے ہم کو. دنیا بھی تمہیں ملے گی دنیا داروں, دنیا بھی تمہیں ملے گی درے مصطفیٰ سے. اللہ کی قسم ہے, ایک باری جی حضور دی نظر ہوگی تواڈیاں لہراں بہراں ہو جانیاں. انہاں کولوں کہ منگدے ہو جنہاں کھادا منگ کے انہاں منگتے مارے ٹنگ کے. یہ تمہیں دیں گے. قاسم حضور ہے, پوری کائنات کے اندر دوسرا قاسم رب نے نہیں بنایا. ہاں اگر کوئی دوسرا تقسیم کرتا ہے جیسے کہ داتا صاحب, جیسے کہ خواجہ صاحب, جیسے کہ غوث پاک, جیسے کہ نظام الدین اولیاء, جیسے کہ فرید الدین گنجے شکر مسعود, جیسے کہ سلطان العارفین سلطان باؤ, تو یہ بھی قاسم حقیقی نہیں ہے, یہ قاسم مجازی ہے, یہ حضور کے نمائندے ہیں. وگرنہ قاسم حقیقی جیسے خالق حقیقی خدا ہے, قاسم حقیقی مصطفیٰ ہے. اور حضور نے قسم کھا دی, واللہ یعطی وانا قاسم. اللہ دینے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں. دنیا لینی جے وہ بھی لب جاسی, آخرت لینی جے وہ بھی لب جاسی, جنت منت کے متلاشی ہو وہ بھی مل جائے گی. ویسے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ بندہ عاشق ہوئے تو جنتوں دے تذکرے کرے, میرا اپنا مزاج یہ نہیں ہے. اس پر بہت مولوی بابے میرے اپنے اہل سنت کے بھی میرے سر کو پیٹتے ہیں, وگرنہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی کے اس شعر پر میری جان قربان, جس میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا قیامت کا دن ہو یا رسول اللہ جنت ملے نہ ملے, ادھر میرے حال تکنا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جنت ملے جنت نہ دے نہ دے. یہ کوئی جڑا گل کر سکتا ہے, عام بندہ نہیں. جنت نہ دے نہ دے, تیری رویت ہو خیر سے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میرا رب جنت دے یا نہ دے یہ رب کی مرضی, بس اتنی التجا ہے. آنکھ آمد رضا کی اور چہرہ مصطفیٰ تیری کا. حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت,
تاجدار ختم نبوت. بہرحال اگر آپ جنت بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اللہ پاک آپ کو دے دے گا، لیکن آپ حضور کے بنے تو صحیح. حضور کے بولو نا، حضور کے بنے تو صحیح. جنت دکے نال تمہیں دینی ہے اللہ نے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک حدیث شریف لکھی، تم سنو تو ایسے ٹھٹک جاؤ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا محبوب سے، محبوب جی ساری امت ہم نے تیرے حوالے کی. اور یہ بڑی لمبی حدیث شریف ہے. سرکار فرماتے ہیں ممبر بچھائے جائیں گے للانبیاء منابر من نور، نبیوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. وَيَقْعُدُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ، وہ ممبروں پر بیٹھ جائیں گے سارے کے سارے. اور فرمایا میرا ممبر اللہ پاک اپنے عرش کے برابر بچھائے گا اور مجھے فرمائے گا اجلس ہنا یا محمد، یہاں بیٹھے. اب میری طرف دیکھنا، حضور فرماتے ہیں اقومو بین ید الرحمن، سب نبی بیٹھ جائیں گے اور میں رحمان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کے سامنے. جیسے رب کی شان ہے، جب میں کھڑا ہوں گا میرا رب مجھے فرمائے گا اجلس، بیٹھے. تو میں نہیں بیٹھوں گا مخافتا، مجھے خوف ہوگا. میں کہوں گا میرے رب مجھے خوف ہے، اگر میں یہاں بیٹھا تو کہیں اس عرصے میں میری امت کو دوزخ میں نہ بھیج دیا جائے. تو میرا رب فرمائے گا مجھے ما ترید، یہ جملے ذرا حدیث نے سنے ہیں، ما ترید ان اسنا بے امتک، تو کہو تمہاری امت کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کا ارادہ کیا ہے حبیب بتائیں، آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے. حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا میری امت کو بخش دیا جائے. ذرا اگلے جملے ذرا توجہ نہ سنیں جی. حضور فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا محبوب تیری امت کو میں نے کیا ہے تقسیم دو حصوں میں. کتنے حصوں میں؟ بولو. فرمائے گا دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ادھی تیرے حوالے ادھی میرے، ادھی تیرے حوالے ادھی. صحابہ نے عرض کیا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا مطلب یہ کہ میرا رب کہتا ہے آدھی کو میں اپنی رحمت سے جنت میں بھیجتا ہوں، آدھی کو تو اپنی شفاعت سے جنت میں بھیج دے. دوستو ہیت کرم ہے مصطفیٰ، تو چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ٹھگو کے آ بسو، پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو ہائے لٹ گئی سب کمائی کیوں. اور دیوانیاں دل کو خدا جو عقل دے تو آقا کی گلی سے جائے کیا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور کا ذکر کرو. حضور ہی ہے جو کل قیامت کے دن کے قائد ہیں، حضور ہی ہے جو دنیا میں قائد ہے، حضور ہی ہے جن کی قبر سب سے پہلے کھلے گی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے حضور فرماتے ہیں انا اولہم خروجا، قبر جو سب سے پہلے اٹھنا والا میں ہے. وانا قائدہم اذا وفدوا، سب سے آگے چلنے والا قیامت کے دن میں ہوں. فرمایا وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب کوئی بات نہیں کر سکے گا معاشر میں اس وقت میں محمد اٹھ کر خطاب کرنا شروع کر دوں گا. حضور فرماتے ہیں وانا، اے جڑا ایک جملہ ہے نا وہ میں کہتا ہوں حضور تو اڈی ساریاں گلاں تے ساڈے ماں پیو قربان، لیکن واللہ یہ جڑا جملہ اگلا فرمایا انا مبشرہم اذا آیسوا، جب میری امت گناہوں کا خوف کر کے محسوس ہو چکی ہوگی میں سامنے آ کر کہوں گا مسکراؤ غم نہ کرنا میں یہاں پہنچا. حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد. مولا جڑا آقا دے نام تے ہاتھ نہیں چکنا اونوں توفیق دے تیرے محبوب دے نام تے ہاتھ چکے. حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، تاجدار ختم نبوت. کوئی بات نہیں، ہاتھ نہ بھی چکن ہے ناشک سارے. اور رات ٹائم دیکھو حال دیکھو.
دیکھو موسم دیکھو ہے ناشک سارے انہوں اللہ نے بخش دیتا ہے قبلہ میں نہیں مانوں گا کہ ان میں سے کوئی بدبخت ہے سوال نہیں پیدا ہوتا ایک جو ہو سکتا ہے جڑا بغداد دی گلی وچ لنگ جائے وہ تو خوش نصیب ہو جائے تو جڑا بغداد والے دے نانے دی محفل وچ آ جائے وہ کہیں بدبخت یہ راز نے زندہ باد میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس ایک جملے کو پکا لو لاہور والو اس ایک جملے کو رٹ لو کیڑا انا مبشرهم اذا عیشوا وانا مشفعهم اذا خبثوا اذا معنی پتہ ہے کہ فرمایا جب مایوس ہوں گے ہم خوش کر دیں گے اور آنا کا مطلب ہے صرف سرکار دھیان چ رکھیو فقط سرکار اور آگے فرماتے ہیں اور جو غیبت میں چگلی میں چوری میں یہ ساری غلطیاں وچ اگر میرا کوئی امتی پھڑیا ہویا انہوں ہے پھڑنا جی انہوں ہے ہاتھ بدے ہونے گے حضور آتے چلے جائیں گے گزرتے جائیں گے سامنے سے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا نا لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیرو اللہ علیہ فقیرو کچھ خبر بھی ہے کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے چاروں حضور فرماتے ہیں آنا مشفعہم اذا حبسوا جب یہ قید ہوں گے تو میرے قید سے آزاد کرواؤں شفاعت کروں گا اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند ٹوٹ جائیں گے کس کے قید و بند کچھ بولو قید و بند پھر بولو کس کے گناہگار بنے ہو کوئی غدار نہ ہو وفادار ہو گناہگار بنے ہو گناہگاروں کے لیے تو وہ شفیع ہے غداروں کے لیے نہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ انا مشفعہم اذا حبسوا جب قید ہوں گے تو میں ان کو چھڑا لوں گا اور آگے سننا فرمایا الکرامتو والمفاتیح یومئذ بیدیہ فرمایا میرے ایک ہاتھ میں عزت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جنت کی بھی اور ساری کائنات کے خزانوں کی چابی ہوگی ہاتھ رکھ کے آپ کو سبحان یہ جو ہمیں حضور سے دائیں بائیں پھیرتے ہیں نا بول کے ہو رہا ہے میرا تو لوڑیوں نہیں لبڑا پونے مارسل فرشتے تم ہو جو آقا کریم کی شان میں بکواس کرتے تھے اور وہاں بڑے بڑے خادم ہوں گے ان میں خادم حسین جیسا بھی ہو انہیں بلایا جائے گا تم تھے جو دنیا میں کہتے تھے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک پھر پتہ لگ رہا ہے دودھ پانی کا پانی ہونا میرے کلیجے کے ٹکڑوں کے تاروں سے رسول فرماتے ہیں چابیاں میرے ہاتھ میں عزت میرے ہاتھ میں انا اکرم ولد آدم علی ربی فرمایا اس روز پوری نسل آدم میں میرے جیسا عزت والا کوئی نہ ہو انہیں کیا ہو بے شک پھر آپ کو حضور
انہاں دی تصدیق کرنا لے ہو اللہ تمہان حضور دی قدمہ میں چھپایا حضور نے فرمایا اس دن عزت اللہ میرے تو ود کے کوئی نہ ہو سی اگلا جملہ آخری سنو حدیث دا فرمایا یتوب علیہ الف حادم کانہم بید مکنون او لؤلؤ منثور فرمایا اس روز 1000 سونے جن کا سونا پن یہ ہوگا کہ اگر ایک رتی ان کے ناخن کی زمین میں آ جائے تو سورج کی روشنی ان کے ناخن کی روشنی سے بجھ حاضر بیٹھے ہو لو انا بعدا ظفر مما فی الجنہ یہ ایک ناخن دے برابر ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان نور سے بھر جائے اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے یہ کون ہے؟ خادم یتوب علیہ الف خادم من 1000 خادم میرے ارد گرد پھرے گا طواف کرے گا حضور فرماتے ہیں کیا کرے گا یہ منہ جو لفظ بولو کیا کرے گا پھر بولو پھر بولو بابی کوئی نہیں یہاں کعبے کا طواف ہے وہاں حقیقت کعبہ کا طواف ہے میں تمہارے واسطے اور آسان کرا اور آسان کرا یہاں کعبے کا طواف ہے وہاں کعبے کا حق محمد حق محمد حق محمد یتوب علیہ الف حادم 1000 حادم میرے ارد گرد پھر سی کانہم بید مکنون اور لؤلؤ منثور اور میں وہ ایسے ہوں گے جیسے ایسا موتی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی وہ موتی دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں یہ تو شان ہوگی خدمتگاروں کی سردار کا عالم کے سردار کے لیے تو بس یہی کہوں گا میں اللہ رے تیرے جسم منور کتاب اے جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے آپ کا سامان کروں شاہا یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے مالک کہوں یا مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا بلے اللہ مجھے اور آپ کو حضور کا عشق عطا اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا اللہ مجھے اور آپ ایک شیر بھی پڑھنا مسئلہ ہو گئے ایک منو بھی پڑھنا لیکن سارے رہ گئے پڑھنا ایک ہی وغیرہ پڑھے جلے نہ ہوئے ایک ہی بات پڑھو سارے رہ گئے مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام شمائے بس میں ہدایت تیرا تو سلام شمائے بس میں ہدایت تیرا تو سلام اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے ایک اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام واسطہ
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ہے والکل ولا حج جلدی نہ پڑھنا غلام جو کچھ کیا جس کا نہیں ہاں نسبت رسول پاک جانے جانا سجد نوال ولا پاک نے ذات اور نسبت الہی تیرا فرمان ہے تو اپنے محبوب کی نسبت کو رد نہیں فرماتا بس اس نسبت کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش ہمارے سینوں کو روشن ہمارے عیبوں میں پتہ ڈالا ہمیں برائیوں سے نجات دے دے اچھائیاں نصیب فرما نیکیوں سے محبت عطا فرما ہمیں ذکر و فکر کی توفیق دے نماز و روزے کا پابند بنا اپنی اور اپنی نبی عشق میں غفرت نصیب فرما بیماروں کو صرف کاملہ عطا فرما الہ العالمین جہاں تیرے حبیب کا ذکر ہو وہاں تو اپنی رحمت نازل کرتا ہے وہاں تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے وہاں تو پریشانیوں کو دور فرماتا ہے ہم سب نے بیٹھ کر حضور کا نام لیا ہے میرے اور میرے دوستوں نے سب نے کبھی نہیں اس وقت کا الہ العالمین تیری توفیق سے تیرے حبیب کا ذکر یہ سب سن بھی رہے ہیں اور احباب سنا رہے ہیں اس نام کے صدقے ذکر سرکار دو علیہ وسلم کے صدقے میں حج کی حاضری کو یوں قبول فرما کہ غمگینوں کے غم ختم ہو جائے دکھیوں کے دکھ ختم ہو جائے برکتیں نصیب ہو عزتیں نصیب ہو بیماریوں میں شفا نصیب ہو تندرستی نصیب ہو تیری رحمت اور تیرا فضل نصیب ہو بے اولادوں کو صاحب اولاد اپنے حبیب پاک کے صدقے جنہیں اولادیں دی ہیں ان کی اولادیں نیک پرور آئیں جن دوستوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ان کی اسلامیش کو قبول فرما جو دوست یہاں تشریف فرما ہوئے ان سب کی حاضری قبول فرما مجھے اور میرے سب بھائیوں کو قیامت کے دن حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں معشور فرما ہمیں آپ کی شفاعت سے بہرمند فرمانا ہمیں اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے کی توفیق دے ہمیں سوچتے جاگتے فکرے رسول پاک نصیب فرما الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب پاک کی اولاد کے صدقے اور ان کی اولادوں کے صدقے آپ کی اصحاب کے صدقے امت میں اولیاء کاملین کے صدقے میرے مرشد کریم غوثر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میرے آقا حضور داتا غریب نواز کے صدقے کل اولیاء کاملین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وَاتُّبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے اس بچے کو شفا عطا الہ العالمین جس طرح تم نے اپنے حبیب کی دعاؤں کو بیماروں کے حق میں قبول فرمایا ان کے صدقے میں اس دعا کو قبول فرما اور اس بچے کو یا اللہ شفا عطا اسے شفا عطا اسے شفا عطا اسے شفا عطا کوئی شفا دینے والا ہے بے شک تیری طرف سے شفا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہی ہے پر دلاتے یہ ہے رسول اللہ آپ دلاتے ہیں آپ ہمیں شفا دلوا دیں آپ ہمیں روح کی اور جسم کی شفا دلوا دیں آپ اپنے رب سے ہمیں شفا دلوا دیں آپ اپنا اور اپنے رب کا ہم پر فضل فرمائیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد سب دوستوں کو السلام علیکم